رب حبلی پڑھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، اسے کیا معلوم سجدہ کیا ہے، اسے کیا معلوم امتی کیا ہے، اسے کیا معلوم کہ رب حبلی کی صدائیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلی والے اپنی طرف سے بات بڑا چڑھا کر کے بیان کر دیتے ہیں، یہ وہابی کہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا دین اور ہمارا مسلک اتنا مضبوط ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں بولا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے باہر ہم کبھی نہیں جاتے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بول کیسے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ کہاں، اسے کیا پتا سجدہ کیا ہے، اسے کیا پتا رب حبلی کیا ہے، اسے کیا پتا امتی کیا ہے۔ تو میں نے کہا سن، جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، جو انسان کی عقل میں نہیں آتا، وہی تو مدینی تاجدار کا، مکی تاجدار کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتا وہی تو حضور کا معجزہ ہوتا ہے۔ بھئی معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو خلاف عقل ہو۔ سرکار غریب نواز نے چھوٹے سے پیالے میں انا ساغر کو بھر دیا۔ سہل والوں مجھے بتاؤ تمہاری دماغ میں بات آتی ہے؟ میری تو نہیں آتی، آپ کے دماغ میں آتی ہے؟ ارے آپ ایک بالٹی پانی ایک پیالے میں بھر سکتے ہو؟ جب ایک بالٹی پانی نہیں بھر سکتے تو ایک دریا کا پانی ایک پیالے میں کیسے بھر سکتے؟ نہیں آتا سمجھ میں۔ لیکن جو سمجھ میں نہیں آتا وہی تو اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک ولی انتقال کر گیا اور اپنا ہی جنازہ خود ہی پڑھانے کے لیے چلا آیا، سبحان اللہ، صابر پاک کے لیے۔ تو یہ سمجھ میں آتا نہیں آتا سمجھ میں، تو یہی تو اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابے تو جب حضور کے غلاموں کے غلام اللہ والوں کی کرامت انسان کے عقل میں ایک دم نہیں آتی تو حضور کا معجزہ کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ حضور کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو حضور کی ذات بابرکت میں کمی نکالنے کی ایک عادت ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن تیزی کے ساتھ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور جواب اپنے باپ کی باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی آیتوں سے دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے 16واں پارہ، اور 16ویں پارے کی پہلی سورت کھولیے۔ سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ یہ اللہ اکبر، سورہ مریم ایک عورت کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا، حضرت مریم۔ یہ اللہ کی ایسی نیک بندی اور پارسا بندی تھی کہ اتنی عبادت کیا کرتی، اتنی عبادت کیا کرتی کہ آپ کے حجرے میں گرمیوں کے موسم میں جاڑوں کے پھل ہوتے اور جاڑوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ہوتے۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا مریم یہ تو بتاؤ تمہارے موسم میں بے موسم، تمہارے کمرے میں بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ گرمیوں میں جاڑوں کے پھل اور جاڑوں میں گرمیوں کے پھل، یہ پھل تمہیں دیکھے کون جاتا ہے؟ تب حضرت مریم عرض کرتی ہے اے حضرت یحییٰ سنو، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی بندگی کرتی ہوں، عبادت کرنا میرا کام ہے اور جنت سے رزق کا انتظام کرنا یہ میرے خدا کا کام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا بولا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ارے جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ کیا بات تقریر لمبی ہو گئی کیا؟ ایسا ہوتا تقریر لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ سبحان اللہ ہلکی کر دیتے ہیں تاکہ حضرت سمجھ جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کسی جلسے میں اتنی لمبی تقریر ہو گئی حضرت کی مولانا سراج صاحب، اور اتنی لمبی ہو گئی کہ بیچ میں سے کوئی بزرگ حضرات تھک گئے سنتے سنتے تو ڈنڈا اٹھا کر کے اٹھے اور پنڈال کی طرف چکر لگا رہے تھے۔ کسی نے کہا ملا جی کیا ہوا، غصہ کیسے ہے؟ تو کہا تم خاموش رہو۔ تو کہا بتائیے تو تلاش کسے کر رہے ہیں؟ تو کہا تلاش میں اس آدمی کو کر رہا ہوں جس نے اس مولوی کو بلایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمیں تو بھائی حضرت نے بلایا اور حضرت تمہارے سروں کے تاج ہیں۔ بہر صورت محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ ذرا 12ویں شریف کا اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ اور جھنڈا بنا دیں، اور جیسا کہ فجر کے وقت حضور کے نام کا جھنڈا لہراتا ہے اس طرح سے لہرا کر کے بولیں یا رسول اللہ، اور لہرا کے بولیں یا حبیب اللہ۔ رہ گئی بات یہ کہ حضور سجدے میں گئے، بولے کیسے؟ تو ہم نے کہا اٹھاؤ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب،
اور اللہ کے قرآن کا سور و پارا، حضرت مریم جوان ہیں، عبادت کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اجنبی آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا مریم سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو بغیر کسی آدمی کے ٹچ کیے مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم سے اللہ اکبر آنے والے نے کہا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بغیر کسی شوہر کے بیٹا دے دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مریم نے جب اتنا سنا کہ یہ رب کی مرضی ہے تو اللہ اکبر راضی ہو گئی، اپنے سر کو تسلیم کے لیے جھکا دیا، اور حضرت مریم کو آنے والے انسان نے، اور آنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سید الملائکہ طائر صدرہ حضرت جبریل امین تھے، انہوں نے آ کر کے حضرت مریم کے شکم میں پھونک ماری، اور اس پھونک کا لگنا تھا حضرت مریم امید سے ہو گئی، وہ پریگننٹ ہو گئی، وقت گزرا، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری حکم پر میں راضی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں، لیکن یا اللہ یہ تو بتا اگر دنیا والے مجھ سے یہ پوچھنے لگے اس بچے کا باپ کون ہے، تیرا شوہر کون ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وقت کا انتظار کرو، جو خدا تمہیں بغیر شوہر کے بیٹا دینا جانتا ہے وہ تم سے تہمت دور کرنا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، تم سے تہمت کو دور کرنا بھی جانتا ہے۔ اب جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، رب نے فرمایا مریم ایسا کرو گاؤں سے نکل کر باہر چلی جاؤ، بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت مریم گاؤں سے نکلی، ایک بستی سے نکل کر کے ایک کھجور کے پیڑ سے پیٹ لگائی، اور وہیں ٹیک لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، ایک بچے کی پیدائش ہو گئی، اور بچہ آپ کا دنیا میں آ گیا، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا اللہ اکبر آپ نے بچے کی پیشانی کو چوما، بچے کو پیار کیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو بچے کو لے کر بستی میں چلی جاؤ۔ حضرت مریم بچے کو گود میں لے کر کے بستی میں چلی، لیکن جیسے ہی بستی میں قدم رکھا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی مولا تو نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا، لیکن مجھے بیٹا ملا جواب نہیں ملا۔ اگر یہ بستی والے مجھ سے پوچھنے لگے بتا اس بچے کا باپ کون ہے تو جواب کیا دوں گی؟ رب نے فرمایا مریم سنو، اگر یہ سوال کریں تو کہنا جو پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے اسی بچے سے سوال کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بستی میں چلی گئی۔ اے میرے عزیز ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، ایک کنواری ایک غیر شادی شدہ لڑکی کی گود میں جب دنیا والوں نے بچہ دیکھا ہوگا تو کیسی کیسی تہمتیں اور کیسی کیسی باتیں لوگوں نے بنائی ہوں گی۔ وہ ساری باتیں حضرت مریم کے لیے اس دور کے لوگوں نے بنائی۔ اے مریم تم ایسا کام کر سکتی ہو، ہم نے سوچا نہ تھا اتنے غلط کام کا ارتکاب کر سکتی ہو، ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ بتاؤ تمہارا شوہر کون ہے، بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ حضرت مریم نے کہا تھا لوگوں سنو مجھ پہ تہمت مت لگاؤ، جو پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے اسی بچے سے سوال کرو۔ میں ان عقل کے اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں کیسے چلے گئے اور وہ کیسے بولنے لگے، سن حضرت عیسیٰ کی زندگی کو، سن حضرت مریم کے بیٹے کی زندگی کو۔ حضرت مریم نے کہا تھا لوگوں جو پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھو، ہر سوال کا جواب یہی دے گا، ہر کوشچن کا آنسر یہی دے گا، جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھو۔ لوگ ہنستے ہنستے بچے کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے بیٹے تیری ماں کہتی ہے تو ہماری بات کو سمجھے گا، ہمارے سوالوں کا جواب دے گا، افہام و تفہیم کا مادہ تیرے اندر ہے، تو بیٹے بتا اپنے بارے میں، بچے بول اپنے بارے میں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا عطا پتہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بچے سے اتنا کہا گیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ وہ دودھ پیتا بچہ بولا او لوگو میری ماں کو برا مت کہو، میری ماں پہ تہمت مت لگاؤ، میری ماں پر تہمت مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، والزکاۃ، اللہ نے زکات
زکوٰۃ کا حکم دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مریم کے بیٹے ابھی دنیا میں آئے ہیں, وہ کیوں بول رہے ہیں, کتنی باتیں بول رہے ہیں. میں اللہ کا بندہ, اللہ نے کتاب دی, اللہ نے نبوت دی. ارے سوچو اگر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بول سکتے ہیں تو میرا نبی تو بدرجہ اولا بول سکتا ہے, بدرجہ اتم بول سکتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا ہو صدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری صاحب قبلہ. جب حضرت مریم کے بیٹے بول سکتے ہیں تو میرا نبی تو بدرجہ اولا بول سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے جو شان میرے نبی کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں دی. میرا نبی سب نبیوں سے اعلیٰ ہے, میرا نبی سب نبیوں سے نرالا ہے. ان عظمتوں کے پیکر بن کر, ان شانوں کے پیکر بن کر اللہ کے رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور جب حضور تشریف لائے اللہ نے اندھیرے کو دور کر دیا, تاریکیوں کو ختم کر دیا, اور دنیا حضور کے نور سے ایسی جگمگا اٹھی کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو گیا, روشنی ہی روشنی ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ہمارے امام کہتے ہیں, سنیوں کے تاجدار کہتے ہیں, عاشق نبی کہتے ہیں, غلام نبی کہتے ہیں, تاج الشریعہ کے دادا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تھے اور زمین پہ آپ کو لٹایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور اپنے ہاتھ کی ایک انگشت مبارک کو ہلایا, اور نبی کی امی فرماتی ہے میرے بیٹے اپنی ایک انگلی کو ہلا رہے تھے اور اپنی انگلی کے اشارے سے اللہ اکبر آسمان کے چاند کو نچا رہے تھے اور ایک شان کے ساتھ گھما رہے تھے. نبی اگر اپنی انگلی کو آگے لے کر کے جاتے تو چاند دوڑ کر کے آگے آتا, نبی انگلی کو پیچھے لے کے جاتے چاند دوڑ کر کے پیچھے آتا, نبی اگر بائیں جانب لے کر کے جاتے تو چاند دوڑ کر کے بائیں جانب آتا, اگر نبی انگلی کو دائیں جانب لے کر کے جاتے تو چاند دوڑ کر کے دائیں جانب آتا. کیا پتا چلا نبی جیسا چاہ رہے تھے چاند کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر گھما رہے تھے. اب اندازہ لگائیے جس نبی کے بچپن کا عالم یہ ہے, جس نبی کے پیدا ہوتے ہی انگشت مبارک کی طاقت کا عالم یہ ہے, پھر اس مصطفیٰ کے پورے وجود کی طاقت کا عالم کیا ہوگا, اس کی پاور کا عالم کیا ہوگا, اس کی سلطنت کا عالم کیا ہوگا. میرے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت بسعادت کا مقدس مہینہ, اور ان کا ذکر جمیل ہماری آپ کی زندگی تمام ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, لیکن ذکر مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. حضور کا آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر. ارے ماشاءاللہ, کیا یار ذہنیت ہے تمہاری, بہت اچھے بلو, کمال ہے. لیکن تھوڑی سی خطا کر بیٹھے, یہ کرسی وہاں سے سمیٹ دیں, اب ماشاءاللہ اب بیٹھے, کرسی سمیٹ دیں, اب یہ کرسی ہٹا دو, اتنا کام اور کر دو. ارے ماشاءاللہ, اور انہیں ایسی جگہ پہنچا دو بہت جہاں دکھائی سمجھدار نہ لوگ ہیں یار. سہل کیا ہے, سہل ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ, اللہ سلامت رکھے. نوجوانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, وہ خود ہی بیٹھ گئے, وہ سمجھ گئے ماشاءاللہ. اللہ شاد و آباد رکھے. اب پورا مجمع حضور کی محبت میں, آقا کی غلامی میں جی لگا کر با آواز بلند درود شریف پڑھ کے سنائے. اللہم صلی اللہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. با آواز بلند یعنی زور سے, جسے کہتے ہیں اپنے آپ زور سے, زور سے کلمہ شریف پڑھ کے سنائیں.
لیکن مولانا سراج صاحب جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ تو آپ پوچھتے کیوں نہیں ہو کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ ارے پوچھنا چاہیے نا، ایک کلمہ ایک تھوڑی ہے، کلمے تو 7 ہیں، تو پہلا سنانا ہے، دوسرا سنانا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پوچھنا تو چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگلی مرتبہ کوئی مولانا صاحب کہیں تو پوچھنا حضرت کون سا کلمہ پڑھنا یہ اور بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جاؤں وہاں لوگوں سے 7واں کلمہ سنوں۔ آپ کو یاد ہے 7واں کلمہ؟ ارے بولو، نہیں یاد؟ ارے تو یاد ہی کہاں سے ہوگا، 7واں کلمہ ہوتا ہی نہیں اللہ کے بندوں، کلمے صرف 6 ہوتے ہیں، 7 کلمے نہیں ہوتے ہیں۔ بہر صورت اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی بات نہیں، پہلا کلمہ بھی حضور کے غلام ہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو پہلا کلمہ حضور کے محبت میں غلامی میں پڑھتا ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پورا مجمع 12ویں شریف کا جھنڈا بنائے اور لہرا کر کے بول دے یا رسول اللہ۔ اچھا یہ پورا مجمع ہے تو آدھا مجمع اپنے ہاتھوں کو 12ویں کا جھنڈا بنائے، آدھے مجمع میں ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ ارے حضور کے غلام ہو، الحمدللہ یہ ہاتھ بھی حضور ہی کا صدقہ ہے، میں زیادہ ہاتھ اٹھواتا بھی نہیں ہوں، بس ایک مرتبہ میری عادت ہے ضرور کوشش کرتا ہوں تاکہ احساس ہو جائے کہ یہ ہاتھ ہی نہیں بلکہ سر سے پیر تک جسم کا ایک ایک حصہ حضور کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ تو پورا مجمع لہرا کر کے بولے یا رسول اللہ، اور لہرا کے بولے یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ اتنا اچھا کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بھئی اچھا ساؤنڈ ہے ان کا، بہت بہتر۔ اب میری تقریر آپ تھوڑی سی سن لیجئے، ایک شعر مولانا سراج کی نظر کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دو سرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے بارے میں تو سوچنے والا ہے کون، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے، کیا ہے بدعت کیا ہے سنت یہ فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے۔ آپ کی مسجد کی خطیب و امام قاری ذوالفقار صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، آپ بھی جلوہ فرما ہے۔ میں آپ سے صرف 5 منٹ کی توجہ مانگتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم دنیا میں آئے، ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ آئے تھے، ماں باپ سے پہلے دادا دادی، ان سے پہلے ان کے ماں باپ، ان سے پہلے ان کے ماں باپ، اس طرح سے آپ کچھ دیر کے لیے جب کرتے چلے جائیں گے کہ ان سے پہلے وہ، ان سے پہلے وہ، ان سے پہلے وہ، تو یہ سلسلہ حضرت آدم تک پہنچ جائے گا، جو سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں آنے کا شرف جن کو حاصل ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی لیے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا ان کا نام آدم ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو آدمی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ وہ کہاں پہ آئے تھے؟ روایات میں آیا اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا، اور جب جنت میں بھیجا تو رب نے فرمایا آدم سنو یہ جنت تمہاری ہے، جنت میں جہاں جس وقت جیسے تمہارا دل کرے جنت میں گھومنا رہنا، اس کی سیر و تفریح کرنا، جنت کے باغ دیکھنا، جنت کی نہریں دیکھنا، حور و غلمہ کی خوبصورتی دیکھنا، جنت کے حسین نظارے دیکھنا، لیکن آدم سنو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن جنت میں ایک درخت ہے جس کے قریب تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اس کے پاس نہیں جا سکتے، وہاں جانا تمہارے لیے منع ہے، پوری جنت تمہاری، پوری جنت میں گھومنا تمہارا حق ہے، جنت میں نہر دیکھنا اجازت ہے، جنت میں باغات دیکھنا اجازت ہے، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اگر چلے گئے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر، وقت کے بدلتے حضرت آدم علیہ السلام اسی درخت کے پاس پہنچ گئے جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا۔ جب درخت
کے پاس پہنچے اور حرکت عالم وجود میں آ گئی تو رب نے ارشاد فرمایا آدم اب تم نے وہ کیا جو ہم نے منع کیا تھا، اس لیے اب تم جنت سے نکل جاؤ، اب تم جنت سے چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا، لیکن یہ ہماری اور آپ کی قسمت ہے کہ ہمارے باپ آدم جب جنت سے نکلے تو کسی دوسرے ملک کی زمین پہ نہیں بلکہ ہندوستان کی زمین پہ انہوں نے قدم رکھا۔ سبحان اللہ، ہندوستان میں آ گئے، لیکن کیا کر کے آئے تھے آپ نے سنا، اللہ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اللہ اکبر وہ کام انہوں نے کر دیا، اس لیے اللہ نے جنت سے ان کو نکالا تھا ہندوستان کی زمین سے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے، مولا مجھ سے جو ہوا اسے درگزر کر دے، جو میں نے غلطی کی اسے معاف کر دے۔ اتنا لمبا زمانہ گزرا توبہ کرتے کرتے کہ ہندوستان سے چلتے چلتے عرب کی زمین پہ پہنچ گئے، لیکن اللہ نے توبہ قبول نہ کی، اللہ نے ان کو معافی کا مژدہ نہ سنایا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہ ہوئی۔ جب ایک لمبا زمانہ گزر گیا تب ہمارے اور تمہارے باپ ابو البشر حضرت آدم نے عرض کی تھی اے مولا تعالیٰ تو نے میری دعا اب تک قبول نہ کی، لیکن میں تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے آدم اب تو نے میرے یار کا وسیلہ دے دیا ہے، اس لیے ہم نے تیری غلطی کو معاف کر دیا ہے، یعنی خطائے اجتہادی جو بھی ہوئی ہم نے اس کو درگزر کر دیا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن سہل کے سنی جیالو اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ صابر پاک سے محبت کرنے والو جب توبہ قبول ہو گئی تب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم یہ تو بتا ابھی نبی کو میں نے بھیجا نہیں، ابھی محمد کو پیدا کیا نہیں، ابھی رسول کو دنیا میں مبعوث کیا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا محمد کے بارے میں، تجھے کیسے پتا چلا آخری نبی کے بارے میں، تجھے کیسے پتا چلا میرے محبوب کے بارے میں، تجھے کیسے پتا چلا میرے یار کے بارے میں، ابھی تو میں نے اس کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اے مولا تعالی میں جب جنت میں تھا اور جنت میں رہ کر کے جب میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، میں نے جب عرش اعظم کے پایوں کو دیکھا، جب میں نے حور و غلمہ کو دیکھا، جب میں نے جنت کے حسین نظاروں کو دیکھا، جب میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا، اے مولا جب میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا اس پہ ایک جملہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ تھا محمد الرسول اللہ۔ عرش اعظم کے پایوں کو دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ تھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے حوروں کے پروں پہ دیکھا جملہ تھا لا الہ الا اللہ، اگلا جملہ تھا محمد الرسول اللہ، یعنی کہ جنت کے خطے خطے پر جہاں میں نے تیرا نام دیکھا، تیرے نام کے ساتھ محمد کو دیکھا، جہاں تیرا اسم گرامی دیکھا اس کے ساتھ آخری نبی کا نام دیکھا، اس سے میں سمجھ گیا یہی کوئی مقصود کائنات ہے، یہی اللہ کو پیارا ہے، یہی اللہ کو چہیتا ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی صدقت یا آدم، صدقت یا آدم، او آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، یہی مقصود کائنات ہے، اسی کو پیدا کرنا مقصود ہے، یہی میرا یار ہے، یہی میرا محبوب ہے۔ اور آدم سننا چاہتا ہے تو سن ما خلقت الافلاک ولا الارض ولا العرش ولا اللوح ولا القلم۔ آدم سن اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، عرش و کرسی کو پیدا نہ کرتا، لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، خشک و تر کو پیدا نہ کرتا، برگ و صبر کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اے آدم سن لے، میں نے زمین کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا، آسمان کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا، عرش و کرسی کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا، برگ و صبر کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا۔ میں نے کل کائنات کے ایک ذرے ذرے کو اس لیے بنایا چونکہ نبی کو آنا تھا۔ آدم تجھے اس لیے بھیجا چونکہ نبی کو آنا تھا، اگر نبی نہ آتے یہ زمین نہ ہوتی، نبی نہ آتے آسمان نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے عرش و کرسی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے لوح و قلم نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی ذرہ نہ ہوتا۔ بریلی کی دھرتی سے آواز گونجی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان
सुभान है। बाबा बाबा नारे तकबीर नारे रिसाला उलमाए अहले सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी साहिब क़िबला नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, जवाब नहीं है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसकी आवाज बढ़ाओ यार, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इतना इनाम दे रहे हो तुम, वापस तो नहीं लोगे? हैं? वापस नहीं पक्का? तो अच्छी बात है। अरे माशाअल्लाह चाचा, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी जलसे में इतना इनाम दे दिया कि हजरत बहुत खुश हो गए कि यार आज तो माशाअल्लाह काम हो गया। लेकिन जलसे के बाद जैसे ही हजरत गांव से बाहर निकले तो आगे जाकर के घेर लिया और कहा हजरत लाइए वापस। तो हजरत ने कहा भाई जब लेने ही थे तो दिए क्यों? तो कहा हजरत वो हमारी मेहमान नवाजी थी और ये हमारा काम है, इसलिए माशाअल्लाह। लेकिन आप तो आला हजरत के मानने वाले, गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं माशाअल्लाह। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका कितना अच्छा लग रहा है। जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह के पैगंबर बन के ये दुनिया में आए। नबी क्यों आता है? उसके आने का मकसद क्या है? उसको क्यों भेजा जाता है और उसकी ड्यूटी क्या होती है? और अल्लाह की पूरी मखलूक में हजरत आदम से लेकर के सुबह क़यामत तक सिर्फ 2,24,000 कम बढ़ती लोगों को ये मनसब दिया गया, वरना अरबों खरबों लोग आज दुनिया में हैं। और हमसे पहले कितने आए गुजर गए, हमारे बाद कितने आएंगे गुजर जाएंगे। अल्लाह ने किसी को नबुव्वत नहीं दी, बस ये इंतखाब करदा कुछ लोग थे अल्लाह की मखलूक में जिनको अल्लाह ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का मनसब अता किया। लेकिन नबी का काम क्या होता है? उसका काम होता है अल्लाह का पैगाम बंदों को सुनाना, अल्लाह की बातें बंदों को बताना, लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डालना, अल्लाह का प्यार डालना। इसलिए नबी दुनिया में आता है और तरीका भेजने का ये होता है कि एक नबी जब दुनिया से जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा चौथा आएगा, या के बाद दीगरे नबी आते रहेंगे ताकि दीन का काम होता रहे और अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचता रहे। या के बाद दीगरे नबी आते रहे। और कभी कभी ऐसा हुआ इस जमीन पे एक वक्त में कई कई नबी अल्लाह के मौजूद रहे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हजरत ईसा इस जमीन पर आए और अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा जब आसमानों पर उठा लिया, आप सुनकर के हैरत करेंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह आज भी आसमानों की दुनिया में जिंदा है, वो बाकायदे हयात है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। हजरत ईसा आज भी जिंदा। इनके आने तक जितने भी नबी रसूल आए उसका तरीका ये रहा, एक नबी गया दूसरा आ गया, दूसरा गया तीसरा आ गया, तीसरा गया चौथा आ गया। लेकिन हजरत ईसा जैसे ही दुनिया से गए, 100 साल गुजर गए नबी नहीं आया, 200 साल गुजर गए पैगंबर नहीं आया, 300 साल गुजर गए अल्लाह का रसूल नहीं आया। तकरीबन 570 साल तक एक ऐसा लंबा जमाना गुजरा, एक ऐसा लंबा अरसा गुजरा कि अल्लाह का कोई नबी जमीन पे नहीं आया, अल्लाह का कोई रसूल जमीन पे नहीं आया, अल्लाह का कोई पैगंबर जमीन पे नहीं आया। ऐसे दौर में जब अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा तो हालात बिगड़ने लगे, लोग अपने खुदा को भूलने लगे और माबूद हकीकी को भूलकर माबूदाने बातिला के सामने अपनी पेशानी को झुकाने लगे। जिसके दिल ने जो कहा खुदा मान लिया, किसी ने पत्थर को खुदा कहा तो इबादत की, किसी ने समंदर को खुदा कहा उसकी इबादत की, किसी ने बहते दरिया को खुदा समझा उसकी इबादत की, किसी ने सूरज को खुदा समझा उसकी इबादत की, किसी ने चांद को खुदा समझा उसकी इबादत की। यानी कि बेशुमार माबूदाने बातिला के सामने इंसान अपनी पेशानी को झुकाता उसकी इबादत करता। ये पेशानी इंसान की क्या बन गई? जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बन गया था। हालात इतने बिगड़े कि इस संग दिल और पत्थर दिल इंसान के घर में अगर एक छोटी सी बेटी जन्म लेती तो यही बाप अपने जिस्म के टुकड़े की कलाई को पकड़ता, बहाने से जंगल लेकर के जाता, जमीन में गड्ढा खोदता और अपनी छोटी सी बेटी को जमीन में गाड़ देता और उसको जिंदा
زندہ دفن کر دیتا. بیٹی رو کر کے کہتی اے باپ کیا کر رہا ہے؟ ابھی تو زندگی باقی ہے, ابھی حیات باقی ہے, ابھی سانسیں چل رہی ہے, مجھے زمین کے حوالے نہ کر. ابھی میں جینا چاہتی ہوں, ابھی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ کے دل میں دل نہیں, پتھر کا ٹکڑا تھا, اس لیے بیٹی کا رونا کوئی اثر نہیں رکھتا تھا. جب حالات ایسے بگڑے, اللہ اکبر, عورتوں کو منحوس سمجھا جانے لگا, یتیموں کو برا سمجھا جانے لگا, مسکینوں کو لوگ ستانے لگے, ایک امیر غریب کو ستانے لگا, ایک طاقتور کمزور کو ستانے لگا, ایک پڑوسی پر ظلم و زیادتی کرنے لگا. جب اتنے حالات بگڑ گئے اور انسان گمراہیت کے دلدل میں ڈوب گیا, تب انسانیت نے چیخ کر کے کہا تھا, تب یتیم نے آواز سے کہا تھا, تب مسکین نے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا کر کے کہا تھا کہ مولا تعالیٰ اب دیکھا نہیں جاتا, اب برداشت نہیں ہوتا, اب ہمت برداشت اور قربت برداشت جواب دے گئی. اب بھیج دے کسی کو جو تیرا یار بھی ہو, اب بھیج دے کسی کو جو مقصود کائنات بھی ہو, اب بھیج دے کسی کو جو تیرا چہیتا بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو مکہ شریف میں خانہ کعبے کی چتر سایہ میں, حرم شریف کی وادیوں میں, عبداللہ کے گھرانے میں, آمنہ کی گود میں, عبد المطلب کے کاشانے میں, صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام بنا کر, صرف رسول نہیں رسولوں کا سردار بنا کر کے, صرف حبیب نہیں حبیب خدا بنا کر کے اللہ نے میرے نبی کو پیدا کر دیا. مصطفیٰ دنیا میں آ گئے, اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی ولادت, پیغمبر اسلام. محبت سے بولیں سبحان اللہ. ارے جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. ابھی تو اللہ کے بندو 10 ہی بجے ہیں اور 10 بجے تمہارا یہ چہرہ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا 11:32 ہو گئے. وقت بہت پکا یاد ہے تمہیں, وقت میں کوئی سمجھوتا نہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وقت کے 12 بجنے والے ہمارے چہروں کے بارے نہیں بجتے ہیں کبھی, اس لیے کہ سنی کے چہرے پہ کبھی 12 نہیں بجتے. 12 تو اسی کے چہرے پہ بجتے ہیں جس کے دل میں حضور کی غلامی نہیں ہوتی, حضور کی عداوت ہوتی ہے. اور سنی کا حال تو یہ ہے الحمدللہ, وہ جب زمین پہ ہوتا ہے تب بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے, اور جب زمین کے اندر جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی چمک سے اسی کی قبر کو منور فرما دیتا ہے. الحمدللہ. کیوں نہ ہو, حضور کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہے, حضور کے ذکر سے لوگوں سنی ہی خوش ہوتا ہے. اور حضور کا ذکر تو ایسا ہے الحمدللہ کہ اگر مردہ لوگوں میں حضور کا ذکر کر دو تو ان میں زندگی آ جاتی ہے. کیا بات ہے الحمدللہ. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اور ذکر سے محبت کرتے ہیں, ناچ گانوں سے محبت کرتے ہیں, دنیاوی کھیل کود سے محبت کرتے ہیں. ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے, حضور سے محبت کرنے والوں کو سکون دنیاوی چیزوں میں کبھی سکون نہیں ملتا, ان کو سکون اللہ ہی کے ذکر میں ملتا ہے, حضور ہی کے ذکر میں ملتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آئیے حضور کی پیدائش پر اللہ نے میرے آخری نبی کو اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو مکہ شریف میں پیدا کیا. اب نبی کی امی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, لوگوں سنو, جب سے میرے بیٹے محمد میرے شکم میں آئے, میرے پیٹ میں آئے, تو جیسا کہ ایک عورت امید کے دنوں میں تکلیفوں سے گزرتی ہے, مشکلوں سے گزرتی ہے, طرح طرح کی اذیت اسے پہنچتی ہے, میں ان ساری چیزوں سے دور رہی, بچی رہی. مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی, مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی, مجھے کوئی دقت نہ ہوئی. میرے بیٹے نے کبھی میرے پیٹ میں رہ کر کے مجھے تکلیف نہ پہنچائی. فرماتی ہیں پھر وہ رات بھی آئی, وہ لمحہ بھی آیا, وہ ساعت بھی آئی, وہ وقت بھی آیا کہ نور و رحمت کی ایسی برسات میرے گھر پہ ہونے لگی, اور اللہ کے نورانی فرشتوں نے اپنی نوری پروں سے میرے گھر کو گھیر لیا. آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھک گئے, ایسا لگا جیسے ستارے میرے گھر کے آنگن میں گر پڑیں گے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ حسین چاند سے زیادہ خوبصورت چہرہ لے کر کے میرا بیٹا دنیا میں جلوگر ہوا. ایسا نور پھیلا کہ اللہ نے دنیا کو منور کر دیا. نبی کی امی سیدہ
سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے بیٹے کو جب عورتوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی اور حیرت سے بولی آمنہ دیکھو مکہ شریف میں بہت بچے پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، لیکن تم اپنے بیٹے محمد کو دیکھو گندگی تو لگنا، نجاست لگنا تو دور کی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ کسی نے تمہارے بیٹے کو نہلا دھلا کر کے بھیجا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیسا کہ تمہارے بیٹے کو کسی نے بولو نہلا کر کے بھیجا ہو۔ اور فرماتی ہے نبی کی امی کہ جب بالوں کی طرف نگاہ گئی تو یوں لگا جیسے کسی نے بالوں میں تیل لگا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہے جب نگاہوں کی طرف نگاہ پہنچی تو نگاہ اتنی حسین و جمیل اور دلکش تھی، اللہ اکبر دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئی، اتنی پاک صاف اور حسین و جمیل نورانی آنکھیں تھی، ایسا لگتا تھا کسی نے آنکھوں میں سرما لگا کر کے بھیجا ہو، بالوں میں تیل لگا کر کے بھیجا ہو، اتنے پاک صاف بن کر کے میرے بیٹے محمد دنیا میں آئے۔ لیکن آنے کے بعد آگے کی بات نبی کی امی کہتی ہے جیسے ہی میرے بیٹے محمد دنیا میں آئے ہیں، اللہ اکبر، میرے بیٹے نے پیدا ہوتے ہی زمین پہ اپنے سر کو رکھ دیا، اپنی پیشانی کو زمین سے ٹیک دیا اور پیشانی کو زمین سے ٹچ کیا۔ میں نے کان لگا کر کے سنا میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری گناہگار امت کی مغفرت کر دے، میری خطاکار امت کی مغفرت کر دے، میری پاپی امت کی بخشش کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نادانوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی میلاد کیوں کرتے ہو، نبی کی آمد کا جشن کیوں کرتے ہو، نبی کے آنے کا اتنا خوشی سے اظہار کیوں کرتے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جو نبی پیدا ہوا ہے اس نے آنے کے بعد نہ باپ کو یاد کیا، نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ ثروت مانگی، نہ سلطنت مانگی، اگر کچھ مانگا تو میری اور آپ کی مغفرت مانگی، ہماری اور تمہاری بخشش مانگی۔ تو اس نبی کا ذکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اس نبی کو یاد ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اس نبی کی غلامی ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ وہ لوگوں آپ حیرت کرو گے نبی جب مکہ شریف میں پیدا ہوئے تب بھی زبان پر ہماری مغفرت کی دعا تھی، لیکن سرکار 53 سال مکہ شریف میں رہے، 53 سال کی زندگی مکی حضور کی ہے۔ مکہ شریف کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اٹھا کر کے دیکھو، جب بھی حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے تو یہی دعا کی ہے مولا میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ حضور 10 سال مدینہ شریف میں رہے ہیں، 10 سال کی زندگی کا جب بھی دعاؤں کا وقت دیکھیں گے ہر دعا میں حضور نے یہی کہا یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کو نجات دے دے۔ یہ حضور کی زندگی ہے، جب تک زمین پہ رہے زمین پہ یہ دعا کرتے رہے، اور حضور جب زمین سے اٹھ کر کے عرش اعظم پہ پہنچے، لامکہ پہ پہنچے، اللہ کی تجلیوں میں پہنچے اور اللہ کے قریب پہنچے تو رب سے عرض کی مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں، اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، اپنی امت کی نجات چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا تھا او پیارے غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تیرا رب تجھے اتنا دے دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، اپنے رب سے خوش ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ اچھا نعرہ تمہیں تو یاد تو ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نعرہ یاد نہ ہو، اس لیے کہ نعرہ یاد نہیں ہے تو جلوس میں لگانے والے کہاں سے آتے ہیں؟ جلوس میں بھی تو ہم لوگ لگاتے ہیں الحمدللہ، لیکن شرم لگتی ہے کبھی کبھی نعرہ لگاتے ہوئے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں دین کے کام میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، انسان کو ہمیشہ غلط کاموں میں شرمانا چاہیے۔ بہر صورت ماشاءاللہ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ حضور آئے تو پیدا ہوتے ہی کس کو یاد کیا؟ ہمیں یاد کیا، آپ کو یاد کیا، ہماری بخشش کی دعا کی۔ لیکن مراد آباد کے علاقے کو منحوس کرنے والے اور مراد آباد کے کچھ علاقے کی برکتوں کو دور کرنے والے اور مراد آباد کی مقدس زمین کو کچھ لوگ گندہ کرنے والے اور ہندوستان کے باہر ایسے لوگ جن کو ہم وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے اگر صرف یہی مراد آباد میں ہو